بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے مضامین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کسی تصنیف سے لیے جاتے ہیں۔ آج کا مضمون بھی ان کے کتاب سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے، کیا گلدستے پیش کر کے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ یہ جب تک حل نہیں ہوتا اور کشمیر کا پاکستان سے الحاق نہیں ہو جاتا، پاکستان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان اگر ایک جسم ہے تو کشمیر شہرگ۔ یوں کشمیر میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی، در اندازی اور اسلامی شدت پسندی کا نام دے کر عالمی قوتوں کو چالو کر کے اپنا ہمنوا بنا رکھا ہے، جو یقیناً ایک طرف اس کی ڈپلومیسی کی کامیابی کی دلیل اور دوسری طرف دنیا کے اسلام دشمنی کا اظہار بھی۔ اس پس منظر میں اسرائیل اگر قتل و غارت کرے تو اس کا ہر ایکشن خود حفاظت میں آتا ہے۔ انڈونیشیا کے حصے بکھرے کرنے ہوں تو وہاں یہ تحریک آزادی کی جنگ بن جاتی ہے، اور یہی ہسٹری سوڈان میں ڈافو کے نام سے دہرائی جائے گی۔ لیکن کشمیر اور فلسطین چونکہ مسلمان ہیں، لہٰذا انہیں دبانا ثواب ہے۔ دنیا جہاں میں جمہوریت لانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور عراق اور افغانستان کو ماڈل جمہوریت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، فلسطینی اگر حماس کو منتخب کریں گے تو یہ منفی جمہوریت ہے۔ دوسری طرف شام، ایران میں بھی ماڈل جمہوریت لانے اور ان کے عوام کو آزاد کرانے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ شروع سے ہی ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا تھا، جسے ہندوستان نے غصب کر لیا، جس کے خلاف وہاں کے عوام نے آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جب انہیں پے در پہ فتوحات ہو رہی تھیں اور وہ تھوڑے ہی دنوں میں کشمیر پر مکمل قابض ہوا چاہتے تھے، تو اس صورتحال کو بھانپ کر ہندوستان UN کی طرف بھاگا اور ان سے جنگ رکوانے کی اس بنیاد پر درخواست کی کہ اس مسئلے کا حل جنگ کے ذریعے کرنے کے بجائے کشمیری عوام کی رائے سے حل کیا جائے، اور سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کر کے آزادی کے متوالوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس پر کبھی عمل نہیں کیا گیا، اور اس UN کی خاموشی ایک پراسرار راز ہے اس پر۔ لیکن خانہ پوری کے لیے وہ ہر سال اپنے بجٹ میں کشمیر ریفرنڈم کا بجٹ ضرور رکھتا ہے۔ ذرا ملاحظہ ہو کہ ہندوستان کے کل کے وزیر خارجہ جناب نٹور سنگھ نے کچھ عرصہ قبل، جبکہ ہندوستان میں BJP کی حکومت تھی، ایک TV چینل پر خود تسلیم کیا تھا کہ انڈیا کشمیر ایشو پر UN میں ایک غلط شک کے تحت کیا گیا، جس کو روح سے ہم پر واجب ہے کہ ہم کشمیر میں استصواب کروائیں۔ پھر خود ہی کہا کہ ہمیں کسی دوسری شک کے تحت UN کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ ہندوستان بہت بڑی غلطی کر گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومتیں اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے بجائے مسلسل پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں اور استصواب کا مطالبہ چھوڑ کر سیلف گورننس، یونائٹڈ آف کشمیر، انڈیپینڈنٹ کشمیر اور نہ جانے مجنونہ کیفیت میں اور کیا کیا کہہ رہی ہیں، اور ہندوستان اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے UN کے ریزولوشن کو سرد خانے میں پھینک کر کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے کہ رٹ لگائے جا رہا ہے، اور یوں دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ پھر اس کی ڈپلومیسی
کی کامیابی تھی، ہمیں پھیلتا دیکھ کر ہندوستان نے دباؤ بڑھا دیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد ہم سے یک جنبش قلم UNO ریزولوشن کو پڑھوایا اور معاہدہ تاشقند کے تحت اس بات پر راضی کیا کہ یہ مسئلہ روسی ثالثی میں طے ہوگا، جس پر ہم نے دستخط کر دیے، اور پھر مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈنے کا بھٹو سورن سنگھ قافلہ اس سڑک پر روانہ ہوا جہاں منزل کہیں دور اندھیرے میں تلاش نہ کی جا سکی۔ ہماری جہالتوں، ہٹ درمیوں، اپنوں کی ریشہ دوانیوں اور جمہوریت کی نفی کے نتیجے میں پاکستان کو 2 لخت کرنے کا موقع ملا اور 90,000 قیدی بنانے کا، جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی ہسٹری کا شرمناک باب بن گیا۔ اب ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں فوجی تو 35,000 تھے، باقی سول ملازمین تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے شملہ میں انمٹ سیاہی سے ہمارے انگوٹھے لگوا کر تیسرے فریق کی ثالثی کو بھی باہر کر دیا، اور نتیجہ پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ پھر اعلان لاہور ہوا اور پھر جنرل مشرف صاحب کا دورہ دہلی اور وہاں کی بات چیت۔ اب تو ہندوستان اتنا دلیر ہو گیا کہ استصواب رائے دور کی بات ہے، وہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم خوش اخلاقی میں بچھے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کہ ہمارے فوجی سربراہ جناب جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ LOC پر باڑ نہیں لگنے دیں گے، اور آج وہ لگ گئی ہے، جہاں سے فارغ ہو کر اب ہندوستان نے کشمیریوں کا کان بچہ کولو کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہر روز ان کی فوج 5-10 کشمیریوں کا ناشتہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہم اپنے اصول اور بین الاقوامی ادارے کے منظور شدہ استصواب رائے کے موقف سے بدستور پیچھے ہٹ کر اور نئی تجاویز سامنے لا کر پھسلتے دیوار سے لگ گئے ہیں، لیکن ہندوستان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور وہ کہتا جا رہا ہے اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور یوں ہم اس کی طرف منہ کیے ہم پیچھے ہٹتے کسی گہری کھڈ میں جا گریں گے، یا یوں اپنے یک طرفہ خلوص کے وزن سے ہمارا اپنا ہی دم گھٹ جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ اگر کوئی حکومت حل کر سکتی تھی اور کرنا چاہتی تھی تو صرف BJP کی حکومت تھی، جسے ہم نے مسلم دشمن تو گردانا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب اسے ہوش آیا کہ ایسا نہیں چلے گا، مسئلہ کشمیر اور پاکستان حقیقتیں ہیں، تب تک بین الاقوامی صہیونی طاقت نے اس کا بستر گول کر دیا تھا۔ ویسے میں بھی ایک بات لکھ کر رکھ لیں کہ کانگریس کشمیر مسئلے کا حل نہ چاہتی ہے، نہ وہ کرے گی، اور نہ ہی ایسا ہونے دے گی، جس کی وجوہات یہ ہے۔ نمبر 1، کانگریس پر الزام ہے کہ اس نے مسلم لیگ کا مطالبہ تسلیم کیا اور ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا، اور عوامی غصے کے رد عمل میں گاندھی قتل ہوئے۔ نمبر 2، کانگریس اب ہندوستان کے مزید حصے بکھرے کر کے اپنی بساط نہیں لپیٹے گی۔ ہندوستانی وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ کے سرحدوں کی تبدیلی کے بغیر بات چیت والے بیان پڑھ لیں۔ نمبر 3، ہندوستان کا مسلمان صدر اپنے عہد میں ایسے کام کی اجازت دے کر اپنی نوکری خراب نہیں کرے گا۔ نمبر 4، کانگریس کی غیر ملکی صدر کبھی بھی کشمیر کے مسئلے کے حل کے قریب سے نہیں گزرے گی۔ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا انجام اپنی احساس اور میاں جیسا نہیں چاہیں گی، جس کے پیش نظر انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ قبول نہ کیا۔ نمبر 5، سکھ وزیر اعظم ہندوستان کے اصل مالک ہندوؤں کی طرف سے اپنی پذیرائی پر حق نمک ادا کرتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والے فوجی سربراہ سکھ ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا مبادا کے سکھوں پر کمزوری کا الزام آ جائے۔ اندرونی حالات ہمیں چاہیے کہ پاکستانی فوج کو مزید تگڑا کریں،
اور وہ اپنے پروفیشن میں اپنے پیشہ ورانہ ہنر، چابک دستی، ہوشیاری اور جنگی چالوں سے مزید عسکری تربیت اور سامان حرب کے اصول کے مشن کو جاری رکھیں۔ ہمارے بعض فلسفیوں کا پورا زور ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کیا دھرا سب کچھ مٹا دیں۔ لکیر سمیت ہمیں ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک فلسفی کسی کشتی میں سوار دریا کے پار جا رہا تھا، تو اسے پتہ نہیں کیا سوجی کہ کشتی والے سے پوچھا کہ تمہیں فلسفہ آتا ہے؟ ملاح نے نفی میں جواب دیا، تو فلسفی نے کہا تمہاری آدھی زندگی بیکار گئی۔ کچھ دیر بعد دریا میں طغیانی آ گئی اور کشتی ڈوبنے لگی، تو ملاح نے فلسفی سے پوچھا کہ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ فلسفی نے کہا کہ نہیں، تو ملاح نے کہا کہ تمہاری پوری زندگی گئی۔ پاک فوج جس نظریے کے محافظ ہے، پاکستان دشمن اس پر غیر کے گھر میں بیٹھ کر حملے کر رہے ہیں اور ہم پراسرار طور پر خاموش ہیں۔ ملک کو ختم کرنے کا فلسفہ سیکھنے کے بجائے تیرنا سیکھنا ہے تاکہ خود کو اور اس ملک کو ڈوبنے سے بچا سکیں۔ صدر بش سے اس معاملے کو سلجھانے کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے جیسے اسی عطار سے دوا لینی۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان کیا گلدستے پیش کر کے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا ہے، جسے روزنامہ نوائے وقت میں 24 فروری 2006 کو ایک کالم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان کیا گلدستے پیش کر کے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر روزانہ ایسا ہی ایک مضمون اس پر اپلوڈ کیا جا سکے اپنے ناظرین سامعین کے لیے، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آخری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، مسلم امہ کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی ممنون ہوں گا، مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔